اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ رات ہم نے سورہ مومن ختم کر لی تھی اور اب ہم سورہ حامیم السجدہ یعنی جو 24 نمبر صورت ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان صورتوں کے حوالے سے میں رات یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس میں اصل میں توحید کے عملی تقاضوں کا بیان ہے۔ آپ نے اللہ کو ایک مان لیا، آپ نے اسے اپنا محبوب قرار دے دیا، آپ نے اسی کو مقصود اور مطلوب قرار دے لیا، وہی آپ کا مسجود ہے، وہی معبود ہے، وہی حاکم ہے۔ یہ سب باتیں ہو گئیں، لیکن ان کے عملی تقاضے کیا ہیں، اس کے لازمی نتائج کیا ہیں، اس کے نتیجے میں آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات جو آئی تھی وہ سورہ زمر میں آئی کہ اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ نے حاکم اس کو مانا ہے اور اپنا معبود اسے قرار دیا ہے تو اب آپ نے اس کا حکم ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کے فرامین پر چلنا ہے، اور خلوص اور اخلاص مطلب یہ ہے کہ خالص کر کے چلنا ہے، اس میں ملاوٹ اسے قبول نہیں ہے۔ شروع ہی میں وہ بات آ گئی تھی فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات بھی کہہ دی اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ تعالیٰ خالص اطاعت قبول کرتا ہے۔ اطاعت میں اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہو، کوئی ڈنڈی ماری ہو، کوئی ملاوٹ کی ہو تو وہ ساری رد کر دیتا ہے۔ اللہ جو قبول کرتا ہے وہ خالص کرتا ہے، اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص۔ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو، اللہ کا حکم کیوں مان رہے ہو، اللہ سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، آپ کا پالن ہار ہے، آپ کا پروردگار ہے، آپ کا مشکل کشا ہے، آپ کی ساری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا ہی سمجھتے ہو اور واقعی سمجھتے ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کسی اور سے مت مانگو، مانگو صرف اس سے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہی دیتا ہے، داتا وہ ہے۔ لہذا سورہ مومن کا مضمون یہ ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ سے مانگو، اس سے پکارو، اس سے دعا کرو، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ یہ جو دو صورتوں میں یہ مضمون ہمارے سامنے آ چکا، توحید کے عملی تقاضے، اور اس کا دو پہلو آگے، ایک یہ کہ اطاعت اس کی کرو خالص رہتے ہوئے، اور دوسرا یہ کہ مانگو اس سے، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ حاجت روا وہی ہے، محبوب وہی ہے، اسی سے تمہیں محبت ہے، اس لیے کہ تمہاری ساری مشکلیں وہ آسان کرتا ہے۔ تو ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر اسی کو پکارو، کسی اور سے توقع نہ رکھو۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ دوسری صورت کا مضمون۔ اب آئی تیسری صورت سورہ حامیم السجدہ، اس کا مضمون کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں نا، جب انہوں نے مکے میں اس چیز پر عمل شروع کیا کہ میں تو کسی اور سے نہیں مانگتا سوائے اللہ کے، اور میں کسی اور کی نہیں مانتا سوائے اللہ کے، تو اس سے ایک کانفلکٹ وجود میں آ گیا، فرکشن ہوئی اور ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب اس جھگڑے میں یا تو یہ کہ آپ پر اعتراضات ہوتے رہیں اور جو آپ ان کا جواب دیتے رہیں، یا یہ کہ آپ نے بھی کوئی آفینسو لینا ہے یا نہیں لینا ہے۔ تو نیچرل تو یہی ہوتا ہے کہ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، آپ نے بھی آ کے بڑھ کے بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانی شرافت کے خلاف ہے کہ آدمی ایک حقیقت کو سمجھے کہ یہ بات حق ہے اور اس کا وہ اعلان نہ کرے، وہ دوسروں کو نہ بتائے، اسے عام نہ کرے۔ یہ شرافت کے بھی خلاف ہے، مروت کے بھی خلاف ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ سورہ حامیم السجدہ کا مضمون یہ ہے کہ اسی الحق کی طرف بلاؤ جس کو تم نے حق سمجھا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہو حق ہے۔ آپ اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے آپ سمجھتے ہو وہی دیتا ہے، اور آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست وہ کسی اور سے مانگ رہا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اسے نہیں دے سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کسی اور کا حکم مان رہا ہے، اسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ فضول کام کر رہا ہے۔
آپ کی شرافت کیسے گوارا کرے گی کہ آپ کا بھائی فضول کام کرتا رہے؟ آپ کی مروت، اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ آپ کا محبوب ہے اور لوگ اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں تو آپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ لوگ وہ کام کریں جو آپ کے محبوب سے لوگ صرف نظر کریں اور پیٹھ موڑیں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں؟ لہذا جسے ہم کہتے ہیں دین کی طرف بلاؤ، دین کی دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو، تبلیغ کرو، دین پہنچاؤ، دین کی طرف موڑو، یہ اصل میں انسانی فطرت کا حصہ ہے اور توحید کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ کو اگر آپ نے مانا ہے وحدہ لا شریک تو اب اس کی دعوت دو، اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کا مضمون یہ ہے، ابھی جو ہم سورہ مبارکہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ بندہ مومن، بندہ موحد، اللہ کی توحید کے قائل آدمی کے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کہیں گھر میں گٹھ پکڑ کے نہ بیٹھے، بلکہ یہ کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے باہر نکلے، آئے، میدان میں آئے۔ وگرنہ یہ کہ جو بھی روحانی مقام کی کوئی بلندی ہو سکتی ہے نا، وہ معراج سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، وہاں سے واپس آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو ایک عروج ہو گیا نا، جدھر آپ نے جانا تھا وہاں پہنچ گئے، اس سے اگلی منزل کون سی ہے؟ اللہ کے پاس سے واپس دنیا کی طرف آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس قاعدے میں داخلہ لینے والی بات ہو گئی نا۔ کہاں اللہ سے ملاقات، اس کی لذت، اور کہاں واپس آ کے مکے کی گلیوں میں لوگوں کی باتیں سننا۔ تو یہ جو اللہ سے ہٹ کر واپس آنا ہے، یہ اس فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، مخلوق خدا کو خدا سے جوڑنے کے لیے۔ یہ مضمون ہے در حقیقت جو سورہ حامیم السجدہ کا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا قرآن مجید، ہم اب سمجھیں 24 پارے پڑھ لیے ہیں، اس میں جو چیز سامنے آئی کہ دین کی اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ربک، اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ پہنچائیں، یعنی قرآن مجید پہنچانا ہے۔ بلانے کا ایک طریقہ یہ خبردار کریں، ہم نے دیکھا بار بار، خبردار کس ذریعے سے کریں؟ فانذر بہ، ہم نے سورہ نام اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے، خوشخبری دینا۔ کس ذریعے سے دینی ہے؟ فتبشر بہ المتقین، سورہ مریم میں ہم نے پڑھا تھا، اس قرآن کے ذریعے سے متقی لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ تبلیغ کرنی ہے تو قرآن کی کرنی ہے، خوشخبری دینی ہے تو قرآن کے ذریعے سے دینی ہے، خبردار کرنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو گویا آپ دعوت دینی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ سبیل رب کی طرف دینی ہے، وہ حکمت کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارا جو دعوت و تبلیغ یا یہ جو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے ہوگا۔ چنانچہ اس سورہ مبارک کے مضامین کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید گویا تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہے، کیونکہ مرکزی مضمون دعوت ہے، توحید کا عملی تقاضا، دعوت اللہ، اور دعوت اللہ کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ لہذا اس سورہ مبارکہ میں قرآن کی عظمت، اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرنا، وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ بس اس تمہید کے ساتھ ہمیں اس کے مضامین کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حامیم، یہ وہی سلسلہ خوامیم ہے، سورہ زمر میں بھی آیا تھا، پھر سورہ مومن بھی ہے، ابھی پھر آ گیا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارنا ہے ایک مہربان اور رحم کرنے والی ہستی کی طرف سے، یعنی قرآن مجید اس اللہ نے اتارا ہے جو بہت ہی رحمان، یعنی انتہائی رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو تفصیل کیا گیا ہے، کھولا گیا ہے، جدا جدا کیا گیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اتارا گیا، یہ سارے مفہوم اس کے اندر ہے۔ یعنی پہلے محکم تھی، پھر انہیں کھولا گیا، اور یہ بھی معنی ہے کہ جدا جدا کر کے اتارا گیا۔ تو کتاب یہ کتاب ہے فصلت آیات ہو، جس کی آیات کو جدا جدا کیا گیا یا ان کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآناً عربیاً، یہ قرآن عربی ہے، یہ جمع کیا گیا ہے بزبان عربی۔ اب ظاہر ہے جو بھی انسان سوچتا ہے تو سوچنا تو خیر کسی نہ کسی زبان میں ہی ہوتا ہے، آپ اردو میں سوچیں، انگریزی میں سوچیں، جو آپ کی زبان ہوگی اسی میں سوچیں گے۔ لیکن یہ کہ سوچنے سے پہلے ایک بالکل مجرد جو خیال ہوتا ہے، جو الفاظ کے بغیر ہوتا ہے، اب وہ کوئی نہ کوئی زبان کی صورت اختیار کرے گا جس میں پھر وہ پہلے آپ ذہن میں سوچیں گے، پھر اسے الفاظ میں بیان کریں گے۔ لیکن جب ذہن میں سوچیں گے اس تخیل کو تو کوئی نہ کوئی الفاظ کی صورت دیں گے اسے۔ اب اللہ تعالیٰ، اس کی تو ذات جو ہے، اس کی تو کوئی اپنی زبان مطلق ہے، وہ تو یہ والی اس کو تو زبانوں سے ماورا ہے۔ یہ جو ہماری انگریزی، اردو، عربی، فارسی، پشتو ہیں، یہ تو اس سے بلند و بالا ہستی ہے، ان قیدوں میں تو وہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اس کا کلام ہے تو پہلے اس کا کوئی تخیل بھی تو ہوگا نا۔
تو اپنے اس خیال کو اس نے بزبان عربی ڈالا ہے. اس کی تو قدرت ہے، وہ کسی بھی زبان میں اس کو بنا سکتا تھا، لیکن یہ کہ اس نے خاص اسے قرآناً عربیاً اپنے ان خیالات کو بزبان عربی اتارا. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے ہے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے. اب یہاں خاص طور پہ اس طرح کے جب مضامین آتے ہیں تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں دین میں عقل کی دخل ہی نہیں ہے. اگر دین میں عقل کا دخل نہیں ہے تو پھر بحث پر کیوں نہیں ہوتا رہا؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اچھا میں یہ کہتا ہوں یہ قوم نوح پہ کیوں نہیں ہوتا رہا؟ ان کو سمجھ ہی نہ آتا. اس زمانے میں انسان ابھی اتنا پختہ ہی نہیں ہوا تھا، تو عقل کو کیوں نہیں؟ عقل بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچی کہ قرآن کو سمجھ سکے، تب اللہ نے اتارا ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں. اچھا اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں وہ آیت بھی ملے گی آپ کو، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی، ان کے اندر بھی. یہ نشانیاں دیکھ کر کس شے میں اضافہ ہوگا؟ عقل میں اضافہ ہوگا نا. آفاق میں نشانیاں دیکھیں اور اپنے اندر نشانیاں دیکھیں، دوربین لگا کے دیکھیں، خوردبین لگا کے دیکھیں، تو کیا شے بڑھی؟ علم بڑھا. اس علم بڑھنے کے نتیجے میں معلوم ہوگا قرآن سچا کلام ہے. تو یہ تو در حقیقت انسان کی عقل پر انحصار کرتا ہے قرآن کو سمجھنا. اگر اس کی عقل ترقی یافتہ ہوگی، اس کے سمجھدار انسان ہوگا، تب اسے قرآن سمجھ آئے گا، وگرنہ نہیں آئے، اس کے اوپر سے گزر جائے گا. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ خوشخبری سناتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے. یہ قرآن کی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تو قرآن مجید بھی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، خبردار بھی کرتا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو یہ جو مشرکین ہیں ان کی اکثریت نے اعراض کر لیا ہے، منہ موڑ لیا ہے اس سے، اور وہ سنتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے. وَقَالُوا، بلکہ توجہ کیا دیں، وہ تو سرکشی پہ اتر آئے ہیں. کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دل پردے میں. کس چیز کا پردہ ہے؟ یہ ہمارے جو بھی بتوں سے ہمیں محبت ہے، اس محبت نے ایک کلے کی صورت اختیار کر لی ہے، اور آپ کی یہ جو دعوت ہے یہ اس کی فصیلوں سے ٹکرا کے پاش ہو رہی ہے. ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم اپنے بتوں کی محبت میں شدید تر ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ دعوت کا لفظ آ گیا، جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس سے ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہیں. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے. یعنی جب میل انسان کے کانوں میں آ جائے تو بھاری بھاری محسوس ہوتے ہیں، پھر سنائی کم دیتا ہے، تو ہمیں آپ کی بات سنائی نہیں دیتی. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، باریک پردہ یا دیوار ہے، تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا آپ کی باتوں کا. یہ اصل میں ہمت توڑنے کے لیے کہ آپ کیوں دعوت دے رہے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہیں، کیوں ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، عمل کرو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنے بتوں کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، آپ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، لگے ہوئے ہو، لگے رہو، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی فرما دیجئے بے شک میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. یوحیٰ الیہ، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے، حکم آتا ہے. یہ تو بہت بڑا مقام مرتبہ ہے جو کسی کو دے دیا جائے. انما الہکم الہ واحد، اور اس کا لب لباب یہ ہے، جو بھی میری طرف وحی کی جاتی ہے، کہ تمہارا معبود، تمہارا حاکم، تمہارا فرمانروا ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ، پس اسی کی طرف مستقیم رہو، سیدھے رہو، ڈٹے رہو. واستغفروہ، اور اسی سے بخشش چاہو، گناہ بخشواؤ. وویل للمشرکین، اور ہلاکت و بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ شرک کرنے والے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اس کے یعنی یہاں بظاہر معنی آپ جلدی سے آدمی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ زکوٰۃ دینا تو مسلمان کے اوپر فرض ہم سمجھتے ہیں، تو ایک مشرک سے یہ توقع رکھنا کہ وہ زکوٰۃ دے گا یہ سمجھ نہیں آتا. تو بات سمجھ لیجئے کہ بہرحال یہاں جو بات کہی گئی، ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ کلمہ پڑھنا بھی اصل میں تزکیے کا مظہر ہے. آپ ایمان لائے تو تزکیہ ہو گیا آپ کا. قد افلح المؤمنون قد افلح من تزکا، ایک ہی بات ہے، گویا ایمان اور تزکا مترادف ہو گئے. تو گویا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے کہ ان کو وہ سنوریں، ان کا معاملہ ٹھیک ہو. اور ایک معاملہ معنی یہ ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، ابنائے نو کی ہمدردی اس کے دل میں ہوتی ہے، اسے بھوکا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتا ہے، اپنی روٹی اسے دیتا ہے. تو یہ مشرک بھی ہو تو بہرحال اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ایک گداز پیدا ہوتا ہے، نرم دل ہے. اس پر جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی تو اس پر کوئی اور اثر ہوگا.
یہ جو ہم سورہ بلد میں دیکھتے ہیں نا کہ تم ایک تنگ گھاٹی سے نہیں گزر سکے، وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ تو ایک شخصیت ہوتی ہے جو اللہ کے، جو اپنے ابنائے نو کے اوپر اپنا جو ہے مال اسباب، جو ان کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے اور مال و اسباب خرچ کرتا ہے ان کی خاطر، تو وہی آدمی جو ہے وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور توجہ سے بات کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ تو ایسے کٹھور دل ہیں، ایسے سخت دل ہیں کہ یہ اپنے ابنائے نو پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کا تو وہ انکار کرتے ہیں۔ آخری پارے میں جو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہی یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کہاں کھانا کھلانا اور کہاں اس کی خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو دھکے دیتا ہے اس کو۔ تو ان کے کردار کے اندر در حقیقت یہ جو نحوست آئی ہے یہ آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے آئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی اس میں وقفہ نہیں آئے گا، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگی، موقوف نہیں ہوگا۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا، اس ذات کا، الذی خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وتجعلون لہ اندادا، اور تم اس ذات کے ضد اور ند اور مد مقابل اور ساجدار اور پارٹنر بناتے ہو جس نے زمین 2 دنوں میں تیار کی۔ ذالک رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا، اور اس زمین کے اندر اس نے اوپر سے پہاڑ ڈالے۔ یہ جگہ جگہ پہ جہاں بھی ہم نے پڑھا ہے یہ تصور آیا ہے کہ یہ پہاڑوں کو کبھی رواسی کہا، لنگر کے معنی بھی دیتے ہیں، یہ اس لفظ کے اندر معنی ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا میخیں، تو یعنی وہ چیز جس نے گاڑ دی ہے پہاڑ زمین کے اندر، ان کی جڑیں زمین کے اندر تک چلی جاتی ہیں۔ اور اب ایک اس طرح کی تھیوریز جو ہیں وہ آ چکی ہیں کہ یہ جو زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں جو اس کا جو بیلنس برقرار رکھے ہوئے ہیں، وہ جہاں جہاں ملتی ہیں ان کے اوپر پہاڑ رکھے ہوئے ہیں جو ان پلیٹوں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، اور اگر وہ پہاڑوں کا بوجھ ان کے اوپر نہ ہو تو یہ زمین ہر وقت مرتعش رہے، حرکت میں رہے، اور یہاں پہ یہ جو قرار کی کیفیت ہے، یعنی جو زلزلہ آتا ہے بس اس طرح کی کیفیت میں رہے ہر وقت۔ تو اس کو تھام کے رکھنے میں پہاڑوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو اوپر سے اس پہ ہم نے پہاڑ ڈال دیے، وہ بارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ اب ان کو اس وقت کیا سمجھاتے کہ اس کے اندر آکسیجن رکھی ہے، یہ کہیں اور تو کسی ستارے پہ نہیں ہے نا، کہیں بھی آپ کو آکسیجن ابھی تک تو نہیں ملی کہ کہیں آکسیجن موجود ہو، تو یہاں ایک اسی برکت کا اندازہ لگائیں نا کہ جو آکسیجن اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دی، اور نہ معلوم کیا کیا برکتیں ہیں، کتنا کچھ ابھی دیکھیں نا، وہ ادھر سے تیل نکل آیا، ادھر سے معدنیات نکل آئی، کہیں سے کیا، تو یہ کسی نے رکھا ہے تو ہم نکالتے ہیں نا، یہ خود بخود کہیں تو نہیں بن گیا سارا کچھ، تو ساری برکتیں اس کے اندر رکھیں۔ وَأَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ایک اندازے کے مطابق اس کی خوراکیں رکھیں اس کے اندر۔ ویسے تو ہم نے سمجھا نا، دانہ ہم نے بویا تو اس سے 70 بالیاں نکل آئیں، تو ہر میں 100 دانہ ہے، تو یہ ہماری چیز نکل آیا سارا۔ بھائی وہ دانہ اس کے اندر آپ کہتے ہو جی اس میں اتنا جو ہے وہ فیبرک بھی ہے، اتنا جو اس کے اندر جو پروٹین بھی ہے، اتنی اس کے اندر پوٹاشیم بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، یہ سارا زمین میں تھا تو اس میں آیا نا، یہ آسمان سے تو نہیں ٹپکا اس کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہیں یہ ہم نے اس کے اندر رکھی ہیں، یہ خود کار نظام نہیں ہے بلکہ اللہ کی تدبیر سے اور اس کے منصوبے کے مطابق ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، ساری خوراکیں اس کے اندر رکھ دیں۔ فی 4 ایام، یہ 4 دن ہو گئے، 2 میں بنائی، 2 میں یہ سارا کام کیا، اس طرح یہ 4 دن میں یہ سارا کام مکمل ہوا۔ سواء للسائلین، برابر تمام مانگنے والوں کے لیے، سوال کرنے والے مطلب کیا ہے، جتنے زمین کے اوپر جاندار ہوں گے، جن کو جو جو خوراک چاہیے ہوگی وہ ساری اس کے اندر رکھ لی، کیڑے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور یہ کہ حیوانات بھی ہیں، اشرات الارض بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور پرندے بھی ہیں، پھر سب کی اپنی اپنی خوراکیں ہیں، کوئی مردار خور ہے تو کوئی جو ہے وہ سبزی خور ہے، تو یہ سب کے لیے جن خوراکوں کی ضرورت تھی وہ سب کی سب اس زمین کے اندر رکھ دی۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، تو وہ دھواں ہو رہا تھا، اس وقت جو بھی اس کا مادہ تخلیق ہے وہ دھوئیں کی مانند تھا۔ فقال لها، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا، وللارض، اور زمین سے بھی کہا، ائتیا طوعا او کرہا، چلے آؤ دونوں، خوشی سے آؤ یا مجبور ہو کے آؤ، لیکن یہ کہ میرا حکم ہے آؤ۔
قالتا دونوں نے کہا اتینا طائعین ہم آتے ہیں اپنی خوشی سے آتے ہیں. یہ ہم سورہ انبیاء میں پڑھا ہے کہ پہلے مرحلے میں آسمان اور زمین کے منہ بند تھے تو پھر اس کے بعد ہم نے کھول دیے. تو وہ جو منہ بند تھے وہ کس نے کیے تھے؟ خود بخود تو نہیں ہوئے نا, وہ بھی تو کوئی مرحلہ تھا کہ اس کے منہ بند تھے, پھر وہ کھولے گئے, پھر آسمان بن گیا, زمین بن گئی, پھر وہ جو ہے ساری گیسز نکلی ہیں, پھر بارشیں ہوئی ہیں, پھر زندگی کا آغاز ہوا ہے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ تو پھر 2 ہی دنوں میں ان آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا. اچھا ظاہر ہے نہ بھی آسمان ہے نہ زمین ہے تو یہ دن کس کو کہیں گے؟ دن تو ظاہر ہے اس کا تعلق سورج کی گردش کے ساتھ ہے, تو یہ ہمارے والے دن قطعاً نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. یہ کوئی جو بھی کائناتی دن ہے اللہ کے اپنے دن ہیں, یہ وہ 1000 سال والا ہے یا 50,000 سال والا ہے, یہ ان دنوں کی بات ہو رہی ہے. تو 2 دنوں میں آسمان بنا دیے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا اور ہر آسمان کو اس کا کام سکھا دیا, اس کا جو فنکشن ہے. ہر آسمان کا کوئی اپنا اپنا جو وظیفہ ہے یا اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اب جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اوزون اگر فرض کریں وہ اسے آسمان سے تعبیر کرتے ہیں تو اس کا کام کیا تھا کہ سورج کی مضر شعاؤں کو فلٹر کر کے زمین پہ بھیجے, تو گویا اس کا امر اس کو سکھا دیا. اب باقی 6 آسمانوں کے کیا امر ہوں گے اور ان کے کیا کام ہوں گے اور انسانی زندگی میں ان کا کیا کردار ہوگا وہ ابھی ہم نہیں جانتے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور جو دنیا کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے, یعنی ستارے. وَحِفْظًا اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ ہے سارا بنایا ہوا اندازے پر. اندازہ یہ ہمارے والا اندازہ نہیں ہے, یہ اللہ کا اندازہ ہے جس میں کریکٹ بالکل 100% درست, اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. تو یہ اندازہ ہے ایک عزیز یعنی زبردست جس کے قابو میں سب کچھ ہے, اور علیم جو سب جانتا ہے اس کا اندازہ یہ ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا تو اس خدا پر ایمان لانے سے اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں, یہ منہ موڑتے ہیں, اس پر متوجہ نہیں ہوتے, اس کو اپنا محبوب اور اپنا مقصود نہیں بناتے, فَقُلْ تو آپ انہیں کہہ دیجئے أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم پر ایک ویسی ہی چنگاڑ آئے گی جیسی چنگاڑ آئی تھی عاد اور سمود پر. جس طرح وہ ہلاک کر دیے گئے تھے اسی طرح تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. میں پھر کہوں یہ پڑھنا بہت آسان ہے لیکن اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کے کہنا بہت مشکل ہے. کوئی آدمی اپنے گھر کہنے کی ایکسرسائز کر کے دیکھے نا, خود اس کا کلیجہ شک ہونے کو آ جائے گا جب اپنے ہی بچوں کو واقعی کہہ رہا ہو. ویسے تو پڑھ رہا ہو تو اللہ بات ہے, لیکن یہ واقعی دل سے کہہ رہا ہو کہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تم پر یہ والی شے آ جائے گی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یہ سنایا ہوگا تو آپ سوچیں نا کتنی زوردار دعوت ہے. اس دعوت کے اندر کتنا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کانٹ ہے, وہ کس طرح تیشہ بن کے گری ہوگی ان کے اوپر اور ہتھوڑا بن کے پڑی ہوگی ان کے دماغوں پر. تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک ایسی چنگاڑ سے جیسی چنگاڑ آئی تھی عاد پر اور سمود پر. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم جب ان کو سمجھانے والے پیغامبر آئے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی, اللہ تعبدوا الا اللہ کہ مت عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی. بات وہ دعوت کس شے کی ہے؟ بندگی کرو اللہ کی. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا. مطلب اپنا پیغام دے کے اس نے بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتا. فإنما بما ارسلتم به کافرون تو جو چیز تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ تم اپنے پاس سے جھوٹ بولتے ہو اور اللہ نے کوئی پیغام نہیں بھیجا. اب یہ وہ باتیں ہیں جو مکے والے کہہ رہے ہیں اور ان پر رکھ کر اس لیے سنایا گیا کہ دیکھو انہی باتوں پر تو وہ مرے تھے, تم بھی وہی باتیں کہتے ہو تو کیسے بچو گے. فَأَمَّا عَادٌ تو جو عاد تھے فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا بغیر الحق کے نا حق. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً انہوں نے کہا طاقت میں ہم سے شدید تر کون ہے, کس کی طاقت ہم سے زیادہ ہے. اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة کیا یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر ہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ پھر ہم نے ان پر بھیج دی زور کی ہوا تند و تیز. وہ جو مصیبت کے دن تھے, ہلاک کرنے والے مصیبت کے دن, پریشانی نحوست کے دن, ان دنوں میں وہ ہوا ان پر مسلط کر دی. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے.
وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے وہاں پر. وَأَمَّا ثَمُودَ، اور جو سمود ہیں، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بھی ہدایت دی. حضرت صالح آئے، ان کو معجزہ دکھایا، گابن اونٹنی نکال کے دکھائی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا. انہوں نے محبوب جانا اندھا رہنا اس کے مقابلے میں کہ وہ ہدایت والی آنکھ کھولیں. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو ان کو بھی آ پکڑا رسوا کن عذاب کی کڑک نے. بما کانوا یکسبون، اور یہ ان کے جو کسب تھے، جو ان کی کمائیاں تھیں، اس کے نتیجے میں ہوا. ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنے ساتھ یہ زیادتی کی. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا اور ہم نے پناہ دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جو پرہیزگار تھے، ان کو بچا لیا. باقی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جب ہم جمع کریں گے اللہ کے دشمنوں کو، جب جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جو سارے، وہ قوم عاد کے ہوں، قوم نوح کے ہوں، قوم سمود کے ہوں، یا یہ کہ مکے والے ہوں، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں یہ سارے جمع کیے جائیں گے الی النار، دوزخ پر. فہم یوزعون، تو ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی. یہ جماعتیں اس طرح بھی بن سکتی ہیں کہ قوم نوح کے جو دشمن ہیں آگے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے، اور پھر آخر میں قریش آئیں. اور یہ جماعتیں اس طرح بھی بن سکتی ہیں کہ یہ جو بستہ الف کے جو بدماش ہیں ذرا باہر نکل کے کھڑے ہوں، وہ جس قوم کے بھی ہوں، اور بستہ بے والے ذرا ان کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ جو 10 نمبری ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے ہیں. تو جو بہت زیادہ بڑے دشمن تھے اللہ کے رسول کے، وہ پہلی صف میں ہوں، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں، اس طرح بھی جماعت بن سکتی ہے. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب اس دوزخ پر پہنچیں گے. شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، تو ان پر گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں. وجلودہم، اور ان کی کھالیں. بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. اب یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے گی کہ انہوں نے ظاہر زبان سے تو اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا. کوئی بھی مجرم جلدی جلدی اعتراف جرم نہیں کرتا. تو وہاں پہ ان کی اور جلدیں، کان، ہاتھ گواہیاں دینے شروع کر دیں گے. تو وہ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، آدمی اپنے آپ سے یہی کہے گا کہ جلو گے بھی تم، ہاتھ جلے گا، منہ جلے گا، پاؤں جلیں گے، سب کچھ جلے گا، اور تم ہی بکنا شروع ہو گئے ہو، اپنے آپ کو خود ہی مروا رہے ہو. تو وہ بات آگے آ رہی ہے. وَقَالُوا، وہ کہیں گے، لِجُلُودِهِمْ، اپنے چمڑوں سے، اپنی جلدوں سے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ یہ تو خود اپنے ہی اوپر تم نے گواہی دے دی ہے. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے ہمیں بلوا دیا اس اللہ نے جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے. اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے ہر شے بولنے کی طاقت رکھتی ہے. ہم نے سورہ نور میں بھی دیکھا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی دیکھا تھا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، مگر تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. تو یہ سب بولیں گے. اور یہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بولے، ہم اپنی خواہش سے نہیں بولتے. یہ تو ہمارے اندر وہ جو سسٹم تھا جس میں وہ سارے تمہارے اعمال ریکارڈ ہوتے رہے، وہ چالو ہو گیا ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جو کمپیوٹر بولے تو آپ اسے کیا کہیں گے، تم کیوں بولے ہو؟ وہ تو بس بٹن دبے گا، بول پڑے گا. تو ہم تو اس ایک خودکار نظام کے تحت بولے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے یا شرماتے نہیں تھے یا جھجکتے نہیں تھے، اس لیے کہ تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گی. بس لوگوں سے تو آدمی چھپ کے کوئی کام کر لیتا ہے نا، پڑوسی سے چھپ لے گا، ماں باپ سے چھپ لے گا، بھائیوں سے چھپ کے کر لے گا، محلے والوں سے چھپ کے کر لے گا، لیکن اپنے کان سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، اپنی آنکھ سے پردہ نہیں ہوتا، اپنے جو ہے جسم سے پردہ نہیں ہوتا. تو یہ تو میرا جسم ہے، اس پہ تو میری مرضی ہے. تو ادھر پتہ چلے گا یار یہ بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی کسی اور کے ہی حکم کے تابع تھا. جس کے حکم کے تابع ہے آج اس کے حکم کے تحت اس نے بولنا شروع کر دیا، میرے ہی خلاف بولنا شروع کر. میرا جسم ہوتا تو کم از کم میرے خلاف تو نہ بولتا، تو اس نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی ہے. اس لیے تم اس سے پردہ ہی نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ تو اپنا ہی ہے نا، تو یہ تو میرے ساتھی ہے، دوست ہے، سب سے بڑھ کر ہے اپنا جسم ہے. لیکن یہ بھی خلاف ہو جائے گا. وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا اور تمہارا خیال یہ تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان کی اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں. یہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہوں گے جن کا یہ خیال تھا کہ اتنی باریک باتوں سے اللہ واقف نہیں ہوتا.
ظاہر ہے آدمی کو خود اپنی باتیں اتنی باریک باتیں یاد نہیں رہتی، صبح کیا کھایا تھا شام تک یاد نہیں رہتا، 2 دن پہلے کا کھایا آدمی بھول جاتا ہے، تو اللہ اتنی تفصیلات کدھر جانتا ہوگا؟ یہ ایک بڑا مستحکم سا خیال آ جاتا ہے۔ ہمارے دور میں تو یہ باقاعدہ ایک فلسفے کے طور پر جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، عالم جز نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے، موٹی موٹی باتیں جانتا ہے، اتنی تفصیلات نہیں جانتا جتنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن تو بہرحال بار بار یہ بتاتا ہے کہ کوئی باریک سے باریک بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اور وما يخرج من الارض وما يولج فيها، کوئی شے زمین میں گھستی نہیں اور اس سے نکلتی نہیں اور آسمان پہ چڑھتی نہیں اور اس سے اترتی نہیں، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی ذرے سے چھوٹی ہو یا ذرے سے بڑی ہو، الا بعلم ہی، مگر سب اس کے علم میں ہوتے ہیں۔ تو قرآن تو اس معنی میں اس کا بیانیہ بہت واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ جزیات کیا ہے، جو ہمارے تصور میں جزو نہیں آ سکتا اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ اللہ عالم کل تو ہے، عالم جز نہیں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکل رہے گا؟ یہ میں نے جو آنکھ کی چوری کر لی، اس کا اللہ کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ میں نے آنکھ بچا کے جو کسی کی چوری کر لی، اس کا اللہ کیسے حساب لے گا؟ یہ جو چھوٹا سا جھوٹ بول لیا، توریہ کر لیا یا تقیہ کر لیا، اس کا اللہ کہاں حساب لے گا؟ چونکہ وہ عالم کل ہے، عالم جز تو نہیں ہے۔ تو اس سے پھر انسان جو ہے وہ لبرٹی لیتا ہے گناہ کرنے کا۔ تو یہی بات فرمائی کہ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہی تو تمہارا وہ خیال تھا جو تم نے باندھا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، جس نے تمہارا بیڑا غرق کیا۔ تمہیں معلوم ہوتا ہے وہ تم اس کی نگاہ میں ہو، وہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھ کی خیانت سے بھی واقف ہے، جو چھپی چوری آنکھ کی ہے اس سے کو بھی جانتا ہے۔ اگر تمہیں یہ یقین ہوتا تو پھر اپنے آپ کو کچھ کنٹرول بھی کرتے، اپنے نفس کی باغیں بھی کھینچ کے رکھتے، کچھ اپنے آپ کو پر جو جبر بھی کرتے، چونکہ تم سمجھتے تھے کہ وہ اتنی باریک بینی سے کام ہی نہیں لے گا، لہذا اسی خیال نے تمہیں غارت کیا، برباد کیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ہو گئے ہو خسارہ پانے والے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب اگر یہ لوگ صبر کر سکیں، جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال اب صبر تو کرتے ہی بنے گی، مرحلہ مشکل ہے اور جان عزیز ہے، اور تاب تو اب لانی ہی پڑے گی، کیا کریں گے؟ اب تو اسی میں جانا ہے اور اسے جھیلنا پڑے گا۔ وہیں یستعتبوا، اور اگر یہ کوئی اپیل کریں، رحم کی اپیل کریں، کوئی اللہ کو منوانا چاہیں، فما ہم من المعتبین، تو اب کوئی منایا نہیں جا سکتا، اب یہ جو ہے رحم کی اپیل کا موقع جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان پر مقرر کر دیے، قیزنا مقرر کر دیے ہم نے ان کے اوپر، قرناء یہ قرین کی جمع ہے، ہم نے ان کے اوپر قرناء مقرر کر دیے، یعنی قرین مقرر کر دیے، اس کا سادہ ترین ترجمہ ہوگا دوست مقرر کر دیے، ان کے ساتھ دوست لگا دیے، جوڑ دیے، ان کے ساتھ چپکا دیے ایسے دوست۔ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو مزین کرتے تھے، خوبصورت بناتے تھے، دلکش بنا کر پیش کرتے تھے جو کچھ ان کے سامنے تھا اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا۔ اب یہ دوست کون ہیں؟ قرآن، جیسے میں نے کہا دوست، اس کی ایک جو واحد جو آتا ہے قرآن مجید میں وہ قرین آتا ہے۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ زخرف میں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ قَرِينًا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِين، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا ہے کہ جو سورہ صافات میں پڑھا تھا، اس میں یہ الفاظ تھے، یہ آیت نمبر 51 تھی، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِين، وہاں ایک جو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو وہ مزے بھی لے رہے ہوں گے، ان کو اپنی پرانی باتیں بھی یاد آئیں گی، تو وہاں پہ ایک سادہ لو جنتی باقی جنتیوں سے کہے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، تو جب وہ اس کا ذکر کرے گا تو وہ کہیں گے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو، تو وہ دیکھے گا تو دوزخ میں پڑا ہوگا وہ دوست۔ اب یہ انسان دوست ہے، جو سورہ زخرف میں آیا وہ تو شیطان دوست ہے، جن دوست ہے، لیکن جو سورہ صافات میں جس قرین کا ذکر آیا وہ قرین جو ہے وہ شیطان نہیں ہے یا جن نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ اب سمجھ لیں، ایک آپ کا انسان دوست بھی ہو سکتا ہے جو شیطان ہو، اور آپ کا دوست جو ہے وہ جن بھی ہو سکتا ہے جو شیطان ہو۔
تو یہ دو قسم کے دوست قرین بن کر مسلط ہو سکتے ہیں کسی بھی آدمی پر جو اللہ کی یاد سے غافل ہو، یا تو شیطانوں میں سے، جنوں میں سے، یا انسانوں میں سے۔ اور جو ہم سے پناہ منگوائی گئی ہے وہ بھی تو دونوں کی منگائی گئی نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ سینے میں وسوسہ پیدا کرنے والا اور گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے والا، یہ وہ دوست بھی ہو سکتا ہے جو خیال میں آتا ہو یعنی جن، اور وہ دوست بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس بیٹھتا ہو، جو بتائے جناب کہ یہ تو کاروبار کر کے تو ترقی کرنا تو بہت مشکل ہے، آپ اگر پاؤڈر کا ایک پھیرا لگا لیں نا وہاں پشاور سے کراچی کا، تو ایک ہی دفعہ اتنی ترقی کر لیں گے کہ کیا کہنے۔ تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا سو ہو، لیکن یہ کہ آپ کو جو سامنے جو سبز باغ پیش کرے گا وہ، تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کو دل آ ہی جائے، اس کا انجام جو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ کہ وقتی طور پر تو دل کرتا ہی ہے نا کہ ایک ہی پھیرے میں بھی امیر ہو جاؤں، ڈان بن جاؤں، اور میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہو جاؤں۔ تو اب ان کے اوپر ہم پھر ایسے دوست مسلط کر دیتے ہیں جو ان کو سبز باغ دکھا کر ان کو اس رخ پہ لے جاتے ہیں۔ سورہ زخرف میں ہم آگے جا کے یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر ہوتا یہ ہے وہ انہیں پھر دور گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ آج کل مجھے تو یہ لگتا ہے جب ہم اپنے ملک کی سطح پہ دیکھیں، اب وہ ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، سود خوری نہیں چھوڑ رہے ہیں، یاشو عن ذکر الرحمن کی کیفیت تو ہے، لیکن اب جو ماہرین ہمارے پاس آئیں گے، کبھی جو ہے معین قریشی آئیں گے، کبھی شوکت عزیز آئیں گے، اب کوئی اور پتہ نہیں کون سے حفیظ آ گئے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے ماہرین آئیں گے کیا کریں گے؟ وہ جو بھی پریزنٹیشن دیں گے، جو معلوم ہوگا کہ ہم اگر اس رخ پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں ملک ترقی کرے گا اور ہم اس کرنچ سے نکل آئیں گے اور اس تباہ کن صورتحال سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، وہ سارا پروٹوکول جب ہم فالو کر کے 5 سال پورے کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس سے بڑے گڑھے میں گر چکے ہوئے ہیں۔ یہی افراد کے ساتھ ہوتا ہے، یہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کوئی ایسا خوبصورت جو ہے وہ پریزنٹر مل جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں وہ مضامین کون سا شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جب سامنے لا کر ان کو جو ڈومنسٹریشن کرتا ہے ان کی اور بیان کرتا ہے کہ یوں ہوگا پھر یوں ہوگا، پھر معلوم ہوگا کہ ہم ہی ہم ہوں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس رخ پہ آدمی چل جاتے ہیں۔ یہ تو 5 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے گڑھے میں گر چکے ہوئے ہیں، تباہی کے گڑھے میں، یا جسے کہتے ہیں شیطانی چکر، وشیس سرکل میں پھر وہ پھنس جاتا ہے، پھر اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ گرداب ہے، جیسے پانی میں آپ گرداب میں آ جائیں تو ڈوبیں گے، اب تو اب بچ نہیں، جتنا تیرنا جانتے ہوں گرداب میں پھنس گئے پھر نہیں نکل سکتے، پھر تو گئے نیچے، سائیکلون ہے وہ آپ کو اڑا کے لے ہی جائے گا، اس سے آپ نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح ایک وشیس سرکل ہے، جس شیطانی چکر میں آپ آ گئے پھر آپ اس سے نہیں نکل سکتے، وہ تو آپ کو پھنسا کے چھوڑیں گے۔ تو پھر ان پر ہم وہ قرین مقرر کر دیتے ہیں آپس میں۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے، یہ انسان قرین اور شیطان قرین، ان کی آپس میں دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسان اگر اس کو کوئی سمجھ کم ہو تو اس کو وہ شیطان سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف، وہ جن جو ہے وہی کرتا ہے اس انسان کی طرف کہ اس کو سمجھا، زخرف القول غرور، بات بڑی سنہری، بڑی دلکش، جب وہ پریزنٹیشن دے گا تو معلوم ہوگا اس سے اچھا کوئی منصوبہ نہیں ہے کاروبار کو ترقی دینے کا، لیکن ہوگا دھوکہ، فراڈ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سبز باغ دکھا۔ تو یہ قرین ہم ان پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کو آگا پیچھا بڑا خوبصورت بنا کے، جناب آپ نے جو پالیسی بنائی ہے دنیا میں اس جیسی کسی نے، آپ تو کیا ہیں، وہ چیزیں، ہسٹری آپ بدل دیں گے، تاریخ کا موڑ بدل دیں گے، اور آپ تو اس قوم کو وہ ترقی دے دیں گے یا جماعت کو کہ جو کبھی اس کی سوچی نہیں تھی۔ اب اس میں آ کے پھر بندہ نکلنے جوگا نہیں رہتا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اللہ کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، ظاہر ہے اس سے تو منہ موڑتے ہیں تو پھر یہ سارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، تو پھر ان پر وہ دفعہ لاگو ہو جاتی ہے، فی امم، انہی امتوں میں، انہی قوموں میں، قد خلت، جو پہلے گزر چکی، من قبل، من سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، وہ دفعہ یہ ہے کہ یہ خسارہ پانے والے لوگ تھے، یہ خسارے کا شکار ہو چکے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا۔ اب یہ دیکھیے پہلی بات اور دوسری کا ربط کیا ہے۔ انہوں نے کیا سنانا ہے؟ گانے سنانے ہیں۔ انہوں نے کیا سنانا ہے؟ انہوں نے کوئی اور جو ہے دلکش، جو انسان کے دل کو کھینچنے والی شے وہ سنانی ہے۔ سورہ جو لقمان کے شروع میں وہ نضر بن حارث کا واقعہ ہے نا، لہو الحدیث، وہ جس نے وہ ایران سے جو ہے خوبصورت لونڈیاں لے کے گیا تھا اور قصے کہانیاں جو ہے وہ سنا کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا تھا تاکہ قرآن کی طرف نہ جائیں۔
تو اللہ سے دور رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن سے دور کر دو، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، سارے کے سارے متفق ہو کہ یہ اللہ سے جڑ گئے، یہی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو اللہ کے ذکر سے ہٹے گا اس پر شیطان مسلط ہوں گے۔ تو جو قرآن سے ہٹ گیا، اب قرآن سے ہٹانے والا حل فلسفہ سمجھ لیں کہ وہ شیطان نے تیار کیا ہے، وہ مزین کر کے آپ کو دکھا دیا ہے، اور اس میں آپ غیروں کو کم جو ہے برا بلا کہیں گے۔ آپ کو وہ کریم جو ہمیں میسر آئے نا اہل علم کی صورت میں، جنہوں نے قرآن مجید سے دور کیا، اب کیا کیا طریقے اختیار کیے، یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ عربی بہت مشکل ہے، انگریزی بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ پی یو ٹی پٹ اور بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے، اس لیے آسان ہوتی ہے، اور عربی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ ایک ہی سائنٹیفک زبان اگر آپ کو پوری دنیا میں کوئی ملے گی، عربی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، استثناءات نہ ہونے کے برابر، لیکن بہت مشکل ہے۔ قرآن کے قریب جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ جو اور 10,000 چیزیں ہیں، تو آپ ذرا اپنے آپ کو پہلے پاک کرو، صاف کرو، ستھرے کرو، یہ اپنے جو ہے نا گناہوں سے دور کرو، چھلکے اتارتے رہو، نہ پیاز کے چھلکے ختم ہو نہ پیاز ختم ہو، جب چھلکے ختم ہو گئے تو پیاز بھی ختم ہی ہوگا، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس بندے کو مانجتے رہو مانجتے رہو مانجتے رہو، جب بھی دیکھے گا ابھی کچھ نہ کچھ تو برائی اندر ہوگی، اور قبر میں اتر جائے گا برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو جب تک برائیاں نہ ختم ہوئیں تو قرآن کے نزدیک نہ آنا۔ بظاہر کتنا حسین خیال ہے، کتنا عمدہ خیال ہے، کتنا بہترین خیال ہے، لیکن یہ کہ اس کے نزدیک نہ آنا۔ تو دنیا نے بعد میں سمجھا ہے بھائی، یہ تو یورپ تو ڈارک ایج میں تھا، برطانیہ والوں کو بہت بعد میں سمجھ آئی ہے کہ قرآن بڑی خطرناک کتاب ہے۔ آپ کے بادشاہوں نے بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ یہ بہت خطرناک کتاب ہے، اس کے قریب لوگوں کو نہ جانے دینا۔ اور مشرکین مکہ کو بھی خوب سمجھ آ گئی تھی کہ اصل مصیبت تو یہ قرآن مجید ہے، لہٰذا اس کو نہ سننا، لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، جب یہ پڑھا جائے تو شور مچا دو، ہوٹنگ کرو، حضور کی آواز پہ اپنی آواز غالب کر لو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ قرآن کی آواز گونج گئی تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے اصل میں وہ بنیادی بات۔ لوگوں کو قرآن سے کاٹ دو، تمہارا غلبہ برقرار رہے گا، تمہاری حکمرانی کو کوئی خطرہ نہیں، تمہارے اس جابرانہ استبدادانہ نظام کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ جو مذہبی چودھری بن کے بیٹھے ہوں ان کی گدیاں بھی محفوظ رہیں گی، ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کی آواز عام ہو گئی تو نہ تفرقہ رہے گا، تفرقہ نہیں رہے گا تو یہ سارے چندے بھی پھر کیسے ہوں گے؟ یہ تو سارے فرقے کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ اس مسجد میں نہ جانا، کیوں نہ جانا؟ ادھر چلے گئے تو چندہ بھی ادھر ہی چلا جائے گا نا، اس لیے اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، ہماری مسجد میں آ کے پڑھو تاکہ چندہ بھی سارا ادھر آتا رہے۔ اسی لیے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ فلانے کی مسجد ہے، خبردار، پتہ ہو آپ کو یہاں یہ والا کام چلے گا۔ تو اگر قرآن کی تعلیمات عام ہو گئیں، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، قرآن کی تعلیمات عام ہو گئی، ہر آدمی کو اپنا مقام مرتبہ حیثیت معلوم ہو جائے گی، اس کے اندر وہ جرت پیدا ہوگی، وہ ابراہیم بننے کی کوشش کرے گا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ بھائی یہ بادشاہ اللہ جلاتا ہے مارتا ہے، وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میرا رب جو ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ پڑھ کر آخر آدمی کے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہوگا کہ میں بھی اس طرح جرت سے بات کر سکتا ہوں؟ کون سا چودھری ہے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی ہو، یا یہ کہ آپ کا علاقائی ہو، جو یہ برداشت کرے کہ آپ اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کے بات کریں؟ تو آپ کو تو وہ اس مذہبی رہنما کے پاس بھیجے گا نا جو کہے گا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں کرتے، گستاخی نہیں کرتے، ادب کا خیال کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، پاس رکھتے ہیں، تو اس کے لیے تو سوٹیبل وہ ہے۔ اپنی حیثیت پہ راضی رہو، جس پہ اللہ نے پیدا کیا اسی پہ مرو، خبردار مت بولو۔ قرآن تو کہتا ہے بغاوت کرو ظالموں کے خلاف، قرآن تو کہتے ہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ لہذا ہر چودھری کی خواہش یہ ہے کہ خبردار قرآن نہ سنا، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، یہ جو ہے تم سروائیو کرتے رہو، بلکہ یہ کہ جو بھی تمہارا جو ایک نظام ہے یہ جاری رہے، ساری رہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی و تغیر نہ آئے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ٹھیک ہے یہ اپنی سازشیں کر لیں، شیطان نے جو انہیں پٹیاں پڑھائی ہیں ان پر یہ چل لیں، تو ہم لازماً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور ہم لازماً ان کو جو اعمال ہیں ان کے برے سے برے اعمال کا بدلہ انہیں دے کے چھوڑیں گے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اور اس لیے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا بدلہ، ان کی جزا، ان کی سزا جو ہے وہ آگ ہے. لہم فیہا دار الخلد، جس کے اندر انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ بدلہ ہوگا جو ہماری آیات سے وہ دشمنی کرتے تھے اور ان کا انکار کرتے تھے اور ان سے لڑتے تھے، اس کا بدلہ ہوگا. وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب آپ سمجھ گئے نا، یہ کوئی تو ہے نا جو کہہ رہے ہیں قرآن نہیں سننا. ان کی بات سن کر کچھ تو ہوں گے نا جنہوں نے نہیں سنا ہوگا. گانے سننے چلے گئے، میچ دیکھنے چلے گئے، کچھ اور کاموں میں لگ گئے، قرآن کی طرف نہیں آئے، یا کیریئر بنا لیے. وہ بھی تو بڑا مزین کر کے دکھاتے ہیں نا، آپ کا کیریئر ہے، آپ کی لائف ہے، لائف انجوائے کرو. اور آپ ابھی جو ہے ادھر لگ گئے، مولوی بن گئے تو ساری زندگی جوتیاں ہی چٹکھاتے رہو گے. طالب قرآن کے پاس کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف تو بہت خیر و برکت ہوتی ہے، گھن برستا ہے. تو اب وہ بھی تو ہوں گے نا جو ان باتوں میں آ کے دوسری طرف مڑ گئے ہوں گے. اب جب دوزخ میں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو جھوٹے رہنما تھے، یہ تو دھوکے باز تھے، یہ دجال تھے جنہوں نے ہمیں اس رستے پہ لگا دیا. اب وہ فریاد کریں گے اللہ سے، کہیں گے اللہ ربنا، ہمارے رب، ارنا، ہمیں دکھا، الذین اضلانا، ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. من الجن والانس، اب دیکھیے دونوں آ گئے، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. یہ جو لوگ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک رہنما ہوتے ہیں نا، گمراہ کرنے والے، یہ غیر معمولی صلاحیتیں کدھر سے آ جاتی ہیں؟ اس انسان کے پیچھے یہ جنوں کی طاقتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے غیر معمولی صلاحیت ہو جاتی ہے. کسی گمراہ کرنے والے کے پاس جن ہر ایک کے پاس تو نہیں آتا، وہ کسی ایک کے پاس آئے گا اور اس کو پھر وہ پٹیاں پڑھائے گا، آگے کام تو اس انسان نے کرنا ہے. تو اے ہمارے مالک، ہمیں وہ دشمن دکھا جنہوں نے ہمیں دنیا میں اغوا کیا، گمراہ کیا، غلط رستے پہ ڈالا، غلط پٹیاں پڑھائیں، سبز باغ دکھائے اور تیرے رستے کی طرف نہیں آنے دیا، تیری کتاب پر کو پڑھنے کا موقع نہیں دیا، سمجھنے کا موقع نہیں دیا. نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں، انہیں مسلیں اپنے پاؤں کے نیچے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے. ٹھیک ہے، دوزخ میں تو ہم آ ہی گئے ہیں، لیکن یہ جو دوزخ کی طرف بلانے والے پیشوا تھے، لیڈر تھے، ذرا ان کو ہمارے ابھی تو ہم ان کی تکا بوٹی تو کریں نا. کوئی اپنے دل کے کلیجے کو، دل کو ٹھنڈا کریں، کلیجہ کو ٹھنڈا کریں، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسلیں. تو آج جن سے محبت ہے کل ان سے اس طرح کی دشمنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے تباہی کے گھاٹ اتارا ہے اور مصیبت میں پہنچایا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور جم گئے. اب اس سیاق و سباق میں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بندے نے کہہ دیا، ایک دفعہ سنا قرآن، اسے سمجھ آ گئی، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، کہہ دیا. لیکن جب وہ گھر جائے گا تو وہ رہنما جو گھر میں بیٹھے ہیں یا محلے میں بیٹھے ہیں یا جن سے تعلقات ہیں، وہ اسے سمجھائیں گے نہیں کہ بھائی غلط کر گئے ہو، صحیح نہیں ہے، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ. یہ جو دیکھتے انگاروں پہ لٹاتے تھے، کیوں لٹاتے تھے؟ خباب بن الارت کو واپسی کے لیے لٹاتے تھے نا. یہ جو حضرت بلال کو جو ہے تپتی ریت پہ لٹاتے تھے یا ٹخنوں میں رسی ڈال کے نوکیلے پتھروں والی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ واپس آنے کے لیے کرتے تھے نا. تو پھر ڈٹنا ہے، جمنا ہے. یہ کہاں ہمارا رب اللہ ہے کہنے سے نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور جم گئے، پکے ہو گئے. پھر جسم کی بوٹیاں اڑ گئیں، لوہے کے کنگنوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچ لیا گیا یا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے انہیں مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، یا گلیوں میں گھسیٹے گئے تو زبان سے احد احد ہی نکلتا رہا، ڈٹے رہے اور جمے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر شیطان نہیں اترتے، ان پر فرشتے اترتے ہیں. یہ کانٹیکٹ غیر مرئی مخلوق کا انسانوں کے ساتھ جو ربط ہے وہ سمجھ میں آیا؟ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو کون اترے گا؟ جن اتریں گے. اور دل میں اللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو مدد کے لیے کون اترے گا؟ فرشتے اتریں گے. مدد دونوں طرف ہو رہی ہے، مدد ادھر بھی ہے، مدد ادھر بھی ہے. ادھر شیطانوں کی مدد ہے، ادھر ملائکہ کی مدد ہے، فرشتوں کی مدد ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ جو مشکل سچویشن ہے اس سے خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ جو تمہارا نقصان ہو گیا ہے، آخرت کی بھی فکر نہ کرو.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہاں کے لیے بھی خوشخبری لو جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے۔ اور اس پر تو اجماع ہے کہ جب ایسا بندہ وفات پانے لگتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ پہلے آ کے، وہ جو بھی ایک انگزائٹی ہوگی نا، فرشتہ نے آنا ہے، معلوم ہے، اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ اب چل چلاؤ ہے، تو اس وقت بندہ سوچتا ہوگا بھئی کون سے والا فرشتہ آنا ہے، عذاب والا آئے گا، وہ والا آئے گا کہ جو روح کھینچ کے نکالتا ہے، یا وہ والا آئے گا جو گرہ کھول کے نکالتا ہے، والنازعات غرقہ والا آئے گا یا والناشطات نشطہ والا آئے گا؟ یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ موت کی سختی، تو سب سے بڑا تو یہ خیال ہی بڑا سخت ہے کہ ابھی فرشتے نے تو آنا ہے، کون سے والا آئے گا؟ تو ان کے پاس پہلے وہ فرشتے آتے ہیں جو انہیں یہ خوشخبری دیتے ہیں، ان کے یہ سارا خوف اور حزن دور کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت ہے، آپ پریشان نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پہلے بھی دنیا کی زندگی میں بھی ان کو فرشتے ہی تسلی دیتے ہیں، وگرنہ بندہ 4 اونٹوں سے بندھا ہو، ایک نے شمال میں، ایک نے جنوب میں، ایک نے مشرق میں، ایک مغرب میں جانا ہو، تو اگر کسی نے حوصلہ نہ دیا ہو تو کہاں بندہ صبر کر سکتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں حیات زندگی، حیات دنیاوی کے دوران بھی اترتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم ہیں تمہارے ولی، اولیاء، مددگار، حمایتی، ساتھی، پشت پناہ۔ یہ ہم کون ہیں؟ فرشتے نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ فرشتوں کو ہم نے بھیجا ہے، اور اصلاً ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی ہیں۔ یہاں ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا ہوا، شیطانوں کے سپرد نہیں کیا ہوا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، رستہ دے گا۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا حضرت ابوبکر کو لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر ایمان والا جس کو اللہ یہ جرت دے اور استقامت دے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم نے نہیں پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر جو ڈٹ گئے، جو جم گئے، جو استقامت جنہوں نے کی، اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا۔ ابھی ہم نے کل نہیں پڑھا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم لازماً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی بھی اور تمام ایمان والوں کی بھی۔ کہاں کریں گے؟ دنیا کی زندگی میں کریں گے، مدد کرتے ہیں ہم، یہ اللہ کی مستقل سنت ہے۔ تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہم ہی ہوں گے۔ اور آخرت کے کیا کہنے، وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُمْ، وہاں تمہارے لیے ہوگا جو تمہارے جی اشتہا محسوس کریں گے، جو تمہارے نفسانی خواہشات جتنی بھی ہیں نا، وہ جنسی ہوں، پیٹ کی ہوں، ذائقے منہ کے ہوں، آپ ایویں ہی جا کے فوڈ سٹریٹس میں منہ مارتے ہیں ہم، اصل تو یہ ہے جو تمہارے لیے تمام جو مزے ہیں زبان کے ہوں یا ذائقوں کے ہوں یا جو بھی ہوں، آپ کو جو جبلی ضرورتیں ساری ان کی پوری تسلی اور تشفی اور گریٹیفیکیشن کا سامان جنت میں آپ کے لیے ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس سے بڑھ کر جو تم مانگو گے وہ بھی ہوگا۔ مانگنے کا تعلق ذوق سے، اور اشتہا کا تعلق جو بھی، وہ تو کامن ہے، سب لوگوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، عقل مند کی بھی وہی ہوتی ہے، بیوقوف کی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن ذوق مختلف ہوتا ہے، کسی کا کیا ذوق ہوتا ہے، کسی کا کیا ذوق ہوتا ہے۔ جو مانگو گے اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ بھی ملے گا، لیکن یہ جو سب ہوگا نزلا من غفور الرحیم، یہ نزل ہوگا، ابتدائی مہمان نوازی، فوراً پہنچتے ہی جو ملے گا وہ یہ ہے۔ اصل نعمتیں آج تم سمجھ ہی نہیں سکتے جو وہاں کی ہوں گی، تمہارے وہم میں بھی، خیال میں بھی، تخیل میں، سوچ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ نزل اور مہربانی اور ابتدائی مہمان نوازی ہوگی غفور اور رحیم ہستی کی طرف سے، بخشنے والے مہربان ہستی کی طرف سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف پکارا۔ یہ دعوت الی اللہ کی بات آ گئی ہے، باتیں سب کرتے ہیں، دعوتیں سب دیتے ہیں، کوئی قوم کی طرف بلاتا ہے، کوئی وطن کی طرف بلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ خیرات کے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ اب تو چونکہ خبیث بچوں کی کثرت ہو گئی ہے تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں یار چندے دو، ہم ہی بچے پالنے ہیں، ہم نے ان کو پنگوڑے میں ترقی دینی ہے، تو ایک دعوت وہ بھی ہے، خیر کی دعوت ہے، وہ لوگ کچرے میں پھینک جاتے ہیں تو ان کو بھی آخر کوئی پالنے والا ہو۔ دعوتیں تو سب ہیں، لیکن سب سے بہتر دعوت کس کی ہے؟ سب سے اعلیٰ دعوت کس کی ہے؟ سب سے اونچی دعوت کس کی ہے؟ سب سے بہترین دعوت کس کی ہے؟ اس کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ کیوں؟ سب سے بڑا حق وہ ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، تو جو الحق کی طرف بلائے تو ظاہر اس کی بات سب سے بہترین ہونی چاہیے۔ اور یہ کون کا؟ یہ اس استقامت کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ آپ نے اللہ کو مانا ہے، ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے،
اب آپ دیکھیں نا حضرت بلال کا عمل کیا ہے، جب گھسیٹے جا رہے ہیں، جب ماری جا رہی ہیں، تو زبان پہ احد احد کیوں ہے؟ یہ دعوت ہے نا، میں تمہاری مار سے گھبرایا نہیں ہوں، میرے پائے سماعت میں لغزش نہیں آئیں گے، میں ریزسٹ کر رہا ہوں، میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں، احد احد احد، وہ میں پوری طرح اس پہ ثابت قدم ہوں، یہ خود دعوت ہے۔ تو بلانا اللہ کی طرف، یہ اس دوستی کا تقاضا ہے۔ وہ نحن اولیاؤکم کس کے ہیں؟ اللہ کس کا دوست ہے، کس کا ولی ہے، کس کا حمایتی ہے؟ جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا حمایتی ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہی بات میں نے کہی تھی، غیرت کا تقاضا ہے، بلکہ اس غیرت کے تقاضے کے طور پر یہاں میں آپ کو وہ حدیث بھی سنانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ مجھے جبریل نے بتایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جبریل نے فرمایا، حضور کو بتایا کہ ایک دفعہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فلاں فلاں علاقوں کو لوگوں کے اوپر پلٹ دو، یعنی عذاب استحصال لے آؤ، وہاں کسی کو باقی نہ چھوڑو۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ، ان بستیوں میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے، یعنی بنی آدم تو خطاؤن ہوتے ہی ہیں، تو یہ تو کیسا بندہ تھا جس نے کوئی گناہ کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں، اور کتنی دیر کے لیے؟ آنکھ جھپکنے میں دیر کتنی، اتنی دیر کے لیے بھی نہیں کیا۔ حضرت جبریل گواہی دے رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی امین ہے، اور اللہ کے سامنے تو غلط بات کی ہی نہیں جا سکتی، وکالا ثواب، بات تو وہاں بالکل صحیح 100 لانے درست کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بالکل ایسی بات ہے، اور جبریل یہ بات اللہ کے سامنے کیوں کر رہے ہیں کہ شاید اتنے نیک آدمی کی وجہ سے وہ بستی بچ جائے۔ جواب سنیے، اللہ نے فرمایا اس بستی کو اس پر اور باقیوں پر پلٹ دو، اس کا نام پہلے لیا اور وجہ بتائی کیوں؟ میری غیرت میں اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، لوگ مجھے مانتے ہی نہیں تھے، لوگ میرے احکام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، میرے حکم لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے، اور یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ میں لگا رہا ہے، اس نے باہر نکل کر میری غیرت میں ان لوگوں کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا، تو کدھر کا ولی ہے یہ؟ بے شک جتنا نیک ہو۔ تو باقی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نیکیاں اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ وفاداری بشرط استواری سلیمہ ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری کے تقاضے نبھانے پڑتے ہیں، محض نیکیوں کی بات نہیں ہے۔ نیکیوں کی بات ہوتی تو شیطان کبھی گمراہ نہ ہوتا، اس سے بڑا نیک کون ہوگا بھائی؟ نیکیوں کی بات ہوتی سامری جس کی تربیت فرشتے نے کی ہے، نیکیوں کی بات ہوتی بلم بن بورا جس کو اللہ نے آیات کرامات عطا کی ہوئی تھی، یہ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ وفاداری بشرط استواری میں کمی آئی ہے نا۔ تو اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ نکلو باہر، ماریں کھاؤ۔ یہ سب سے بڑا ولی جو ہے یہ بلال ہے، یہ خباب ابن الارت ہے، آل یاسر ہیں، یہ اولیاء ہیں جن کی اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ گھروں میں بیٹھ کے تو نہیں ہوتا، یہ ہزار دانے کی تسبیحوں سے تو ولایت نہیں ہوتی۔ آپ نے جتنے قرآن مجید میں جن لوگوں کا ذکر، عام لوگوں کا، ایک تو رسولوں کا ذکر ہے، جن عام لوگوں کا ذکر پڑا وہ کون ہیں؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ رسول تو نہیں ہیں، نوجوان عام بچے ہیں۔ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ کھڑے ہو کے دربار میں بادشاہ کے سامنے اللہ کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ کل ہم نے مومن آل فرعون کا ذکر پڑھا، عام درب آدمی ہے، وہ کوئی رسول نہیں ہے، فرعون کی قوم کا آدمی ہے، اتنے طویل اس کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ اس نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بیان کیا ہے۔ تو اللہ کا ولی وہ ہے جو تواصی بالحق کرتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ کا ولی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کا ولی جو ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا اسے ڈنکے کی چوٹ کہیے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہی ہم نے دیکھا جب عذاب آتا ہے، قرآن مجید نے بار بار اس کا ذکر کیا، ہم نے کس کو بچایا؟ رسولوں کو بچایا، اور جو نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، جو ایمان لائے تھے نہی عن المنکر کا کام، ان کو بچایا، باقی سب رگڑے میں آ گئے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب اللہ کا ولی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتے ہو، حق کی دعوت دیتے ہو، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں جو آگے بیان ہو رہے ہیں، وہ شرائط ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف گپ شپ ہی نہیں، صرف منہ زبانی نہیں، اپنا عمل بھی ویسا کر کے پیش کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کی دعوت کا عملی نمونہ ہو، آپ کی زندگی کے تمام شعبے معلوم ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔
وقال اننی من المسلمین، اور اس کے بعد تکبر نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو عام لوگوں میں سے سمجھے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اس سے بھی نیکی کا غرور سب سے برا غرور ہے. مال دولت اقتدار کا غرور، علم کے اس سے بھی بلندتر علم کا غرور ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی اوپر نیکی کا غرور ہے. کسی شخص کو یہ غرور ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں تو یہ تو تباہ کن غرور. یہی تو شیطان کو ہوا تھا. یہی تو جو بعد میں جو بھی اس طرح کے لوگ گمراہ ہوئے اس میں سب سے بڑھ کر یہ نیکی کا غرور ہے. تو وہ اپنے آپ کو عام لوگوں میں سمجھے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتے. ظاہر ہے جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے لوگ مخالفت کریں گے، برائیاں کریں گے. ابھی آپ نے دیکھنا حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے. اب اس برائی کا جواب کیسے دینا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اپنا دفاع کرنا ہے برائی کے مقابلے میں اس طریقے سے جو سب سے بہترین ہو. یعنی کسی نے گالی دی ہے تو دعا دینی ہوگی. احسن ہے نا، یہ صرف اتنا نہیں ہے، اس سے بہترین طریقے سے دفاع کرنا ہے تو دعا دینی ہوگی. تو یہ ہے اصل میں. کسی نے پتھر مارا ہے تو پھول پیش کرنا ہوگا. احسن تو تب ہوگا، اب لگے گی تو شاعری. لیکن یہ کہ اگر آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو دیکھیں تو یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جس شخص اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، اگر رویہ یہ ہو، دفاع اچھے طور پر ہو، تو دشمن بھی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گرم جوش دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام کو نہیں پا سکتے مگر وہی لوگ جو بڑے صبر والے ہوں، بہت جھیلنے والے ہوں، بڑی استقامت والے ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس استقامت کے اندر یہ سارا کچھ ہے. اس مقام تک صبر والے ہی پہنچ سکتے ہیں. وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے جو ان کو ہم نے ایمان بنایا تھا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم کے مطابق بنی اسرائیل میں فیصلے کرتے تھے، لما صبروا، جب خود صبر کرتے تھے. اب انہی کے چندوں پہ پلنا ہو تو پھر کہاں حق آدمی بیان کر سکتا ہے. خود صبر سے رہتے تھے تب ان کے درمیان جو ہے ہدایت کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تو وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مقام بلند کو نہیں پا سکتے مگر وہی جو بڑے نصیبے والے، بڑے خوش نصیب لوگ، وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے، یعنی غصہ آ جائے، آپ جوابی رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیں تو یہ شیطان سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے کوئی عمل دخل ہو گیا ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.